اور اس کے نتیجے میں ہی تو اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کرنی پڑی، حضور کو بھیجنا پڑا کہ عیسائی مذہب اوریجنل فارم میں باقی ہی نہیں رہ گیا تھا اس وقت. انجیل اوریجنل شکل میں تبدیل ہو چکی تھی، مختلف زبانوں میں تبدیل ہو چکی تھی، اور خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو ہدایت کا سرچشمہ حضور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ اب اس رومن اتھارٹی کے تحت آ کر اس میں اس قدر پیگن کلچر یعنی مشرک اور بت پرستانہ تصورات اس قدر شامل کر دیے گئے اس اوریجنل عیسائیت میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی انجیل میں اور اپنی کتابوں میں لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کو اب نیا نبی بھیجنا ہی تھا. اینڈ دیٹ از وائی وی فائنڈ کہ جو ہیومن رائٹس کے تصورات تھے کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم دوسرا تھپڑ کو دے دو اور درگزر اور معافی کا معاملہ کرو، یہ تمام تصورات رومن امپائر سے ختم ہو گئے تھے اور یہ جابرانہ ظالمانہ ایک فرعون کی طرز حکومت پر بن کر پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی. صحیح بادشاہتیں تھیں، ظالم بادشاہتیں، شدید ظالم، یعنی اس حد تک ظلم ان کا ہوتا تھا جیسے ہم نے عرض کیا کہ انسان، یہی وہ رومن امپائر ہیں جس کے ٹریڈیشنز یہ تھے کہ گلیڈیٹرز کے آگے یہ انسانوں کو بھوکے انسانوں کے آگے بھوکے شیروں کے آگے انسانوں کو پھینک دیا کرتے تھے اور دنیا تماشا دیکھا کرتی تھی بیٹھ کے کہ انسانوں کو وہ ہڑپ کر رہے ہیں اور غلاموں کو آپس میں جنگ کروا کے قتل کرواتے تھے. آج بھی اگر آپ روم میں جائیے تو وہاں سارے ان کے تھیٹرز بنے ہوئے ہیں جو انسانیت کی جو تذلیل جو ظلم جو انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا انتہا شدید. اور وہ سارے ٹریڈیشنز عیسائیت قبول کرنے کے باوجود رومن امپائر نے وہ ٹریڈیشنز قائم رکھے ہوئے تھے. انسان تو انسان تھا ہی نہیں، ظلم کی کوئی حد نہیں تھی جو برپا نہیں ہوتی تھی رومن امپائر میں. اور اس پہ جدید دور میں تو بڑی فلمیں بنی ہیں بالکل، یعنی آپ اگر ان فلموں کو بھی دیکھیں جس کے اندر اس تہذیب کو دکھایا جاتا ہے تو یو ریئلائز کہ انسانیت پر اس سے زیادہ ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ جو رومن امپائر رومن بادشاہتیں اپنے انسانوں پر اس زمانے میں کیا کرتی تھی. آج دنیا تماشے دیکھتی ہے روم میں جا کے ان بڑے بڑے تھیٹرز کے کہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور دنیا تماشا دیکھتی تھی. جو اس سے پہلے روم اور آج بھی دنیا میں جو جدید ڈیموکریٹک سسٹم کہلاتا ہے جس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی ایکسپیریمنٹ بھی روم میں ہی ہوئے تھے شروع میں. یعنی جب سینٹ کی اصطلاح اور سینیٹر کی اصطلاح اور پارلیمنٹ کی اصطلاح اور اسٹیٹ اور ریپبلک کی اصطلاح، یہ ساری اصطلاحیں بھی اسی سسٹم سے اور نظام سے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے دور ہے، اوریجن ان کا وہیں سے ہے، لیکن اوریجن اسی جگہ سے ان کا بھی تھا. صحیح. تو یہ تو کانسیپٹ، لیکن وہ ریپبلک چلی نہیں، ان کی دوبارہ بادشاہتیں آ گئیں، وہی ظلم اور غلامی کا نظام اور انسان کے ساتھ ظلم، وہ سارا سلسلہ. تو جب خلافت راشدہ قائم ہو رہی تھی اور قائم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے، تو اس وقت یورپ کا اور مشرقی وسطیٰ کا یعنی شام سے لے کر لیبنان سے لے کر مصر تک، افریقہ کا شمال اور پورا یورپ کہ وہ علاقے کے جہاں پہ رومن امپائر کے قبضے تھے، صحیح، وہاں پر یہ طرز حکومت تھا. ظالم بادشاہ تھے، جابر بادشاہ تھے. ان کے مقابلے میں اگر آپ عراق اور اس کے بعد ایران اور وہ جو خراسان اور سینٹرل ایشیا تک کے علاقوں کی طرف جائیں تو یہاں پر پرشین امپائر تھی. پرشین امپائر ایک آئیڈینٹیکل فوٹو کاپی تھی رومن امپائر کی، ظلم میں، جبر میں، انسانوں کو غلام بنانے میں، ظلم و ستم برپا کرنے میں. وہ نظام حکومت دنیا میں اس وقت رائج تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں کی بادشاہت زیروسٹرن تھی، بت آتش پرست، پارسی جنہیں کہتے ہیں. وہ عیسائی تھے، یہ پارسی تھے. یہ مشرک تھے، وہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو اور نبیوں کو ماننے والے تھے. لیکن طرز حکومت ایک ہی جیسا تھا. دونوں جگہ بادشاہتیں تھی، دونوں جگہ شدید ظلم تھے، دونوں جگہ انسانوں پر انسانوں کی حکومت تھی. کوئی ہیومن رائٹس کا تصور نہیں تھا. غلاموں کے ساتھ ظالموں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا. اور انسانیت ظلم میں پس رہی تھی جو ظالم جابر حکومتیں اور فوجیں انسانوں پر مسلط کرتی تھی. کوئی ویلیوز، کوئی موریلٹی، کوئی اخلاقیات، کوئی رول آف لا، کیوں ہیومن رائٹس، اس کی تو کانسیپٹ تھے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. یعنی یہ تصور کرنا کہ جانوروں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں یا غلاموں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں یا مفتوح قوم کے جس قوم پر آپ فتح کرتے ہیں اس کے بھی کوئی حقوق ہوں گے. فوجیں جب شہروں میں جاتی تھی تو آبرو ریزی، عصمت دری، قتل و غارت، عورت بچہ مرد، کسی کا کوئی لحاظ نہیں. بے دریغ گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر جلائے جاتے تھے، بے حرمتی کی جاتی تھی، لوگوں کی عبادت گاہیں تباہ کر دی جاتی تھی. آئیڈینٹیکل ایٹریبیوٹ تھے رومن اور پرشین امپائر کے، اس بات کے باوجود کہ ایک اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے اور دوسرے اپنے آپ کو آتش پرست.